السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میری شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی تھی اور وہ ڈاکٹر بہت ہی زیادہ امیر تھا اور وہ ہسپتال کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کا اور بھی گھر تھا لیکن کام کے سلسلے میں وہ یہیں رہتا تھا۔ میری اماں جان اچانک بیمار ہو گئی تھیں اور اس ڈاکٹر صاحب نے اماں جان کو بہت ہی زیادہ اچھی دوائی دی جس سے اماں جان فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اماں جان نے اس ڈاکٹر صاحب کا نمبر لے لیا اور ان کا اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو کال کر کے پوچھ لیتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ بات بڑھنے لگی۔ اس نے بتایا کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور اگر کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ میری اماں جان نے موقع کو غنیمت جانا اور میری شادی اس ڈاکٹر سے کر دی۔ شادی میرے شوہر نے بے ہوش کر دیا۔ اگلے دن بھی میرے پاس 2 گھنٹے کے لیے آئے۔ میری اماں جان کے جاتے ہی میرے شوہر نے دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کچھ میڈیسنز بھی کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور پھر ادویات میں سے نہ جانے ایسا کیا نشہ تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں یوں ہی کہہ رہی تھی اور مجھے سو رہی تھی کہ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو بالکل اچھا سا تیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پر پکڑا ہوا نیلے رنگ کا بیگ دروازے کے پاس بڑے سے میز پر رکھ دیا اور اس میں سے ایک لمبی سی فراک نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ جلدی سے پہن لیں تاکہ میں آپ کو جلدی سے جلدی آپ کا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ میں نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے نہ سمجھی، اسے دیکھنے لگی تو وہ مجھے اچھے سے جھنجھوڑ کر بولی، پلیز جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے کیونکہ ایک تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا اور دوسرا اس لڑکی کا یہاں ہونا اور ایسی باتیں کرنا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں اپنی جگہ پر ویسے ہی بت بنی بیٹھی رہی تو وہ لڑکی مجھے اٹھاتے ہوئے فرش روم تک لائی اور مجھے وہ فراک دے کر واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر بھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کی دی ہوئی فراک میں پہن کر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ جلدی سے آئیں، میں آپ کو تیار کر سکوں۔ میں اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی جھٹ سے اسی نیلے بیگ میں سے بیوٹی باکس نکال کر لائی
اور پھر جلدی سے مجھے اچھے سے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے تیار کر کے فارغ ہوئی تو وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پھر اس نے بڑا سا شیشہ میرے چہرے کے آگے رکھ دیا۔ جیسے ہی میری نظر شیشے سے ہوتی ہوئی اپنے چہرے پر پڑی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس لڑکی میں مجھے بہت خوبصورت تیار کیا تھا۔ اچانک یکدم میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آخر مجھے کس کے لیے اتنا تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیار تو میں کل بھی ہوئی تھی، اور اگر میرا تیار ہونا ایسے ہی گیا تھا اور پھر آج دوبارہ مجھے کیوں اتنا سجایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ لڑکی اپنا بیگ اٹھائے کب کی جا چکی تھی۔ میں یوں ہی خاموشی کے ساتھ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آ کر دھیرے سے مجھے ہلایا تو میں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، شاہ صاحب نے واقعی تمہیں بہت پیارا تیار کیا ہے، آج تو تمہاری خیر نہیں۔ میرے شوہر کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے نے مجھ پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے تمہیں میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس یہیں بولے جا رہا ہوں، تم جلدی سے کھانا کھا لو۔ اتنا کہتے ہی وہ مجھے کھانا کھلانے لگا۔ اپنے شوہر سے کوئی سوال کرتی تو اس کا کچھ اور ہی جواب دیتا، تاکہ تم ابھی نئی نویلی دلہن ہو، ایستا ایستا سمجھ جاؤ گی۔ آخر میں تھک ہار کر چپ چاپ اس کی باتوں پر عمل کرنے لگی، جبکہ میرا دماغ بہت سے سوالات اور الجھنوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں حیرت و پریشانی کر رہی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا دل چوم رہا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان میرے شوہر نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنے دیا، اس لیے جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں جلدی جلدی بولنے لگی، لیکن میرا شوہر فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی کل والا باکس تھا جس سے اس نے مجھے انجیکشن نکال کر لگایا تھا۔ آج پھر وہی انجیکشن دیکھ کر میرے ہوش ختم ہونے لگے تھے۔ میرے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ آج پھر میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے بے بس کرنے والا ہے۔ میں آج پھر بے ہوش نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، لیکن
میرا شوہر ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ میری کامیابی کی کنجی ہے۔ میرے شوہر کے جواب اور انداز نے میرے روح تک کو ہلا ڈالا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنے شوہر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں خود بھی ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، مجھے بے ہوش کر کے آخر آپ کو کیا ملے گا؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر اچانک بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ لال ہونے لگا۔ اس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن پھر میں نے ہمت باندھتے ہوئے دوبارہ یہی سوال کیا۔ میرے شوہر نے جواب دیا، مجھے میری منزل مل جائے گی اور وہ بھی بہت جلد۔ اس کا جواب سنتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں ابھی کچھ اور ہی کہنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ انجیکشن میرے بازو میں لگا دیا، اور اس طرح آج پھر میں ہوش بیگانہ ہو گئی۔ اگلے دن تقریباً 9 بجے کے قریب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کل والی عورت آج پھر میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے، مگر آج اس کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ الماری سے میرے شوہر نے ایک بیگ نکالا اور اس میں سے کچھ پیسے بھی نکالے اور اس لیڈی نرس کو دے دیے۔ اتنے پیسے دیکھ کر نرس مسکرانے لگی، یہ لو تمہاری اجرت، مگر خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میرے شوہر کی یہ بات سنتے ہی وہ عورت گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی کے آگے زبان نہیں کھولوں گی۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد میرے شوہر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر وہ بھی آہستہ سے روم سے باہر نکل گیا، لیکن باہر سے تالا لگانا نہ بھولا۔ میں ساکت نظروں سے یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا سارا جسم کل کی طرح آج بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا، اور آج کی طرح آج بھی میرے جسم پر نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا شوہر دروازہ کھول کر کمرے میں اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ مسکرایا، لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ بالکل سحر لگ رہی تھی۔ میں خاموشی رہی، لیکن مجھے اپنے شوہر کا مقصد جاننا تھا کہ آخر ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہر صبح میرا جسم کیوں اس طرح سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ آخر کیا چل رہا ہے؟ مجھے یہ سب جاننے کے لیے مجھے اپنی ماں کی مدد کی ضرورت تھی، اور دوسرا مجھے اپنے شوہر کا اعتماد بھی جیتنا تھا۔ اس لیے مجھے سوالات کے بجائے خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر بات مان لینی تھی۔ اس لیے جیسے ہی وہ مسکرایا تو میں نے بھی مسکرا دیا۔
وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میرے آگے کر دی۔ مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے مجھے دوائی دی اور دوائی کھاتے ہی میں سو گئی۔ آج پھر تقریباً 8 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تھی اور وہ لڑکی میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس لیے میں آرام سے اٹھی۔ اس لڑکی نے جھٹ پٹ مجھے بہت اچھا تیار کر دیا اور پھر میری اچھی خاصی تعریف بھی کر دی اور وہ واپس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن تو واقعی بہت زیادہ دیا تھا اور اوپر سے زیب و زینت نے اس حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں مسکراہٹ تھی ویسے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مگر میں بھی مسکرانے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تم بہت پریشان ہو، تمہارے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہیں، مجھے سب بتاؤ تاکہ میں ہر چیز بتا سکوں۔ میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اب مجھے بے ہوش کیوں کر کے جاتے ہو؟ اور وہ لڑکی کو جو وہ لیڈی نرس تھی، آپ نے اس کو پیسے کیوں دیے تھے؟ اور اس کے علاوہ مجھے ہر روزانہ دلہن کی طرح کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ اور میں تم سے روزانہ سوال کرتی ہوں اور آپ میری کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتے۔ تو میرے شوہر نے مجھے پیار سے اپنے قریب کیا اور کہا کہ یہ ہسپتال کا کوارٹر ہے، اس میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور یہ کوارٹر ہے کئی ڈاکٹروں کے لیے ہے جو میں اور آپ دونوں اس میں رہ رہے ہیں۔ اور وہ نرس کو میں نے اس لیے پیسے دیے تھے تاکہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے۔ رات کو میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بے ہوش کر کے باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا۔ ہسپتال میں بہت زیادہ رات کے وقت شور ہوتا ہے اور ساتھ والے کوارٹر میں کافی شور و غل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بے ہوش کر کے جاتا تھا، اور ویسے بھی ہم آج اپنے دوسرے گھر میں چلے جائیں گے، کیونکہ اگر میں آپ کو اجازت دیتا اور ادھر ہی رکھتا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ ہسپتال کے رول کے خلاف ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی اگر آپ نے حرکت کی تو سب سے پہلے آپ نے مجھ سے اجازت لینی ہے۔ میرے شوہر نے حامی بھر دی۔ چنانچہ اگلے دن ہم دونوں ایک کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا، جہاں میرے شوہر کا اپنا ذاتی گھر تھا اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔
اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔